جو دست دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. For take all doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، تجزیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع اللہ ملک، ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ جو پرانا پروگرام کشمیر تھا اس کا دوسرا حصہ، اس میں کچھ بہت سی باتوں تشنگی رہ گئی تھی، اور انہوں نے دوبارہ جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ اس بارے میں ہمارے سوالات کا جواب دیں، تاکہ اور بہت سی گرہیں کھلیں گی اس نئے پروگرام میں. تو میں بجائے کوئی اور کسی تمہید کے اگر آپ اپنے پرانے پروگرام کو ذہن میں رکھیں تو اس سے اگلا حصہ میں اس سے شروع کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. تشریف لائے دوبارہ. ڈاکٹر صاحب، ہم نے اپنی جو پچھلی گفتگو تھی وہ ختم کی تھی اپنی عسکری قیادت کی کچھ صحف کہہ لیں یا فاش غلطیاں کہہ لیں، اور کچھ ڈپلومیٹک جو پاکستان کی طرف سے تساہل برتا گیا یا سستی کہہ لیجیے اس کے بارے میں. اب میں تھوڑا سا اسے اور آگے لے کے جاتا ہوں. اب یہ فرمائیے، کشمیر میں جو مسلح جدوجہد جو 1988 میں 1988 میں شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے، بلکہ اب یہ کہیے کہ پچھلے 5 مہینوں سے اسے ختم کر دیا گیا ہے. وہ جو ہمارے مجاہد بھائی ہیں انہوں نے سید علی گیلانی صاحب کی اپیل کے اوپر تمام جتنی بھی ہیں چیزیں وہ ختم کر دی ہیں، لیکن ابھی اس میں تو ایسی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی. اب ہمارے سامنے ہے کہ ایسی قابل ذکر کامیابی ہم نہیں دیکھ رہے اس میں. حالانکہ افغانستان اور عراق کے اندر نئی جدوجہد جو ہے بڑی بہت زیادہ طاقتور دشمن کے خلاف کی گئی، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور وہاں یعنی دشمن کے خلاف کامیابی ہو رہی ہے. کیوں ہے یہ واقعی یہ جو مسلح جدوجہد جو کشمیر میں لڑی گئی، یہ ایک لحاظ سے اسی چیز کا تسلسل ہے، ان غلطیوں کا تسلسل ہے جو کہ ہم نے پہلے کی. ہم یہ سمجھتے رہے ہیں ابھی تک کہ چند وارداتیں کرنے سے تحریک جو ہے وہ اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ دنیا میں نوٹس لینا پڑے گا. لیکن ہوا یہ کہ دنیا تو کیا، ہندوستان میں بھی نوٹس نہیں لیا گیا. ہندوستان کی یہ کامیابی ہے کہ وہاں پر کوئی فارن جرنلسٹ کو جانے نہیں دیتے، اور ان کا اپنا میڈیا بھی جو ہے وہ ان کو کور اسی طریقے سے دیتا ہے، اور کور دیتا بھی ہے. تو جیسے مجرمانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، جیسے یہ کوئی مسلح جدوجہد جو ہے یہ کسی گریٹ کاز کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ کسی جرم کے لیے ہو رہی ہے. اور مجاہدین کو علیحدگی پسند کہتے ہیں، علیحدگی پسند کہتے ہیں، اور آتنکوادی بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں. تو اس قسم کا نام استعمال کر کے وہ اس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. اور حد یہ ہے کہ وہ زبان جو کہ ہندوستان کے ٹیلی ویژن پہ استعمال ہوتی ہے وہ پاکستان میں بھی استعمال ہونی شروع ہو گئی ہے. اور بعض ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ہندوستان سے ہمیشہ یا خائف رہے ہیں یا اس کی محبت میں مبتلا رہے ہیں، جو کہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ یہ مسلح جدوجہد جو ہے یہ خام خواہ ہمارے تعلقات کو خراب کر رہی ہے. ہمسایہ ہمیشہ رہتے ہیں، دوست تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے، لہذا ہمیں ہر حالت میں ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. لہذا نہ پاکستان میں وہ ایٹماسفیئر بنا کہ ان کو ہول ہارٹڈ سپورٹ ملے،
نہ کوئی کشمیر اور ہندوستان میں کوئی ایسا ایٹماسفیئر بنا. لیکن آئی تھنک سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ بات کہ مسلح جدوجہد کس طریقے سے کامیاب ہوتی ہے، اس کو میرے خیال میں کشمیری مجاہدین نے ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھا. آپ نے ذکر کیا افغانستان کا اور عراق کا کہ وہاں مسلح جدوجہد سٹارٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور ان کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے موساد اور پتہ نہیں کون کون نہیں میدان میں آئے، سب لوگ میدان میں آئے، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہوئے اور مسلح جدوجہد جو تھی وہ کامیاب ہوئی. دنیا کی سپر طاقت اپنے اتحادیوں کے ساتھ پورے زور و شور و کر و فر کے ساتھ وہاں پہ بلاور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اپنا بورے بستر گول کرنے کی فکر میں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ریزسٹنس جو ہے اس کو فل سپورٹ ہو، اور فل سپورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کے قصیدے گائیں. فل سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہے تو ہر آدمی اپنے اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ تھوک بھی سکتا ہے دشمن کے اوپر وہ تھوک دے، جو گالی دے سکتا ہے وہ گالی دے، جو آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. تو یہ ایک ایسی خوفزدہ کرنے والی بات ہے جو کہ اس لیے جو کہ اب اس وقت ہو رہی ہے کشمیر میں. یہ جو پچھلے 5 مہینے سے موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، اس موومنٹ کا جو فوکس دشمن کو مارنے سے زیادہ دشمن کو خوفزدہ کرنا ہے. تو لہٰذا میں اس بات سے سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہم نے جس بات کو نگلیکٹ کیے رکھا ہے اتنی دیر کہ دشمن جو ہے وہ آپ سے خائف ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آپ کے کاز کے ساتھ سمپتھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی سمپتھی کا اظہار کر سکیں، یا ڈیزرٹ کر کے کسی اور طرف چلے جائیں، یا یعنی ایک اظہار جو ہے اس چیز کا. انہوں نے اظہار کیا بریس صاحب کشمیر کے اندر جو کشمیری پولیس ہے 10,000 سے زائد نوجوانوں نے اپنے استعفے دیے ہوئے جو ابھی تک استعفے قبول نہیں ہوئے. اور یہ تو یعنی واقف ہے ہندوستان کے جتنے بھی یعنی جرنلسٹ ہیں اور جو تاریخ وہ اس بات کی گواہ ہے کہ جب وہ مظاہرے ہوتے ہیں وہاں کشمیر پولیس والے اکثر جو ہے اپنی ٹوپی اور بیلٹ اتار کے اور مظاہرین میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ یوں ہو رہا ہے، لیکن ایلسویئر ان دی ورلڈ یعنی یہاں ہم افغانستان اس کی بات کر رہے ہیں، وہاں یہ ہے کہ ان کو یا تو دشمن کہہ کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، یا ان کو دوست کہہ کے ان سے ان کو ایک قسم کا 5th کالم کے طور پہ استعمال کیا گیا. اور میرے خیال میں کشمیر میں یہ دوسرا جو طریقہ ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ آپ وہ لوگ، اور یہ پاکستان کی تحریک کے دوران بھی ہوا تھا، پاکستان کی تحریک کے دوران جو پولیس والے جو کہ مسلمان تھے وہ مدد کرتے تھے، بلوائیوں تک کی مدد کرتے تھے تاکہ جس مقصد کے لیے وہ باہر نکلے ہیں وہ کامیاب ہوں. لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرف بھی کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا. تیسرا ہے کہ سیاسی قوتیں جو کہ ملک میں موجود ہوں وہ اگر اس نقطے پر ضرور ان کو متحد ہونا چاہیے کہ ہمیں کشمیر پر ہندوستان کی غلامی قبول نہیں ہے، لیکن کشمیر میں ابھی تک وہ سیاسی قوتیں موجود ہیں جو کہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کو اچھا سمجھتی ہیں. ان کو وہ ابھی تک خائف نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کامیاب ہوا ہے کہ ایسے 5th کالمسٹ پاکستان میں بھی کریٹ کیے جائیں. لوگ آپ کو آزاد کشمیر میں، ناردرن ایریا میں، بلاورستان کے نام کے اوپر اس طریقے سے وہ موجود ہیں جو کہ ہندوستان کے گن گاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لہذا یہ جو انٹیمیڈیشن جو ان لوگوں کی یہ تاکہ وہ ڈسکرے ہوتے، خوفزدہ ہوتے، وہ نہیں ہوئی. لہذا میں اس کو پرماننٹ ناکامی نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ضرور ناسمجھی ضرور کہتا ہوں کہ 1-2 وارداتیں کرنے سے کوئی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. نہیں، تحریک اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ کے ساتھی جو ہے 100% آپ کے ساتھ ہوں، اور اگر آپ کے ساتھ مل کے وہ جہاد نہیں کر رہے تو کم از کم وہ نفرت کا اظہار جو ہے وہ برملا کھل کے کریں. اور جو لوگ جو کہ مسلمان جو کہ ان کی ملازمت کر رہے ہیں کشمیر کی حکومت کی، اور جو ان کے MNA یا MP ہیں،
وہ بھی کم از کم اس بات کے اوپر ضرور اتفاق کرے کہ ابھی ہمیں غلامی قبول نہیں ہے اور آزادی ہمارا بھی مطمع نظر ہے۔ سر کشمیر میں یہ جو نئی تحریک جو ہے 5 ماہ قبل شروع ہوئی ہے سید علی گیلانی صاحب کی اس میں قیادت میں، اور اس میں آپ نے دیکھا وہ کیلنڈر جاری کرتے ہیں اور اس کیلنڈر کے اوپر جو ہے کشمیری جوک در جوک عمل بھی کر رہے ہیں۔ جس دن وہ ڈھیل کا اعلان کرتے ہیں اس دن ڈھیل دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقامی حکومت بلکہ دلی سرکار کی طرف سے سیکورٹی 5 لاکھ کی سیکورٹی فورسز وہاں پہ موجود ہے، وہ بھی انتہا یعنی ظلم و تشدد بہمانہ بالکل ظلم و تشدد کے باوجود جو ہے وہ ان کیلنڈر کو فیل نہیں کر سکی، اور لوگ جو ہے جوک در جوک گیلانی صاحب کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے میدان میں نکل بھی رہے ہیں۔ اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی اب جو 5 ماہ پہلے تحریک شروع ہوئی ہے وہاں نوجوانوں کا جو رول ماڈل ہے وہ فلسطین کا وہ انتفاضہ ہے، لیکن انتفاضہ فلسطین میں 10 سال سے جاری ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کشمیر میں انتفاضہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ میں تو امید ہوں کہ کشمیر میں کامیابی ہوگی، کیونکہ وہاں پر انتفاضہ کے علاوہ ان کے پاس اور آپشنز ہیں، جو کہ وہ لوگ جو کہ انتفاضہ میں اس وقت شامل ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہ ہو، لیکن وہ دوسرے گروپ ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو فورسز موجود ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان فوج ابھی تک کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اوپر ڈپلائڈ ہے۔ جی کشمیر میں مزاحمتی ادارے 2-3 جو ہیں وہ اگر اس وقت اگر عمل پیکار نہیں ہیں تو وہ ختم بھی نہیں ہوئے۔ جی اور انہوں نے اپنی قوت اور اپنی ہمت اور اپنی افادیت اور اپنا جوش جذبہ جو ہے اس کا مظاہرہ کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو بمبئی میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ اگر یہ لوگ ابھی تک قائم دائم ہیں جی، اور یہ لوگ نہ پاکستان کی حکومت کے زیر اثر ہیں نہ ہندوستان سے خائف ہیں، اور یہ لوگ وہ کردار کرنے کے قابل ہیں جو کہ ریزسٹنس نے افغانستان میں اور اس میں کیا۔ لیکن رشد بھائی آپ کو پتا ہے کہ بھارت ہمیشہ اس بات کا یعنی پاکستان کو بلیم کرتا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ مسلح دہشت گردی کی جا رہی ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اب علی گیلانی صاحب کی یعنی اپیل کے اوپر وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کی جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے ان کی اپیل کے اوپر وہ یعنی ختم کر دی ہے اپنی وہ مزاحمت۔ اب تو یہ بالکل ایک سویلین تحریک چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں اب تو بھارت کے دانشور جو ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، دنیا بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ اور ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں جو اروندھتی رائے جو بہت بڑی ایک کالمسٹ بھی ہیں اور بڑی یعنی انصاف پسند خاتون ہیں، انہوں نے کشمیر کانفرنس کے اوپر آ کے کشمیریوں کی برملا حمایت کی ہے، اور بلکہ یہاں تک کہا ہے، بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ اب کشمیر سے ہاتھ اٹھا لیں اور ہوش کا ناخن لیں۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھی اس انتفاضہ کے یعنی اس کے بدلے میں یعنی 5 مہینوں میں ہندوستان ایسا خائف ہوا ہے کہ اسے باقاعدہ طور پہ پہلے ایک کل پارلیمانی کمیٹی 40 افراد کی وہ مقرر کرنی پڑی، اور اس کے بعد پھر اس نے وہاں پہ یعنی اپنی ٹیم کو وہاں پہ بھیجا، اور وہی 20 سال پرانا معاملہ دہرایا جو کہ آپ کو یاد ہو تو راجیو گاندھی بھی ایک مذاکرات کاروں کی شکل میں یہاں پہ آئے تھے، اور وہ بھی یعنی وہی معاملہ پھر شروع ہوا، وہی سنتور ہوٹل، وہی سری نگر کا ایئرپورٹ، وہی فوجی ناکے، وہی ساری چیزیں۔ اور اس وقت بھی تمام جتنے بھی کشمیری رہنما تھے سیاسی طور پہ انہوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تھا، آج بھی وہی معاملہ ہے۔ اور یعنی سلسلہ جو ہے ابھی پہلے ان کی طرف سے 8 نکاتی یعنی پیکج کا اعلان ہوا جس کو انکار کر دیا گیا، جس کے جواب میں گیلانی صاحب نے ایک 5 نکاتی پیکج دیا گیا جس کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان جو ہے کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھے، اور جس کی وجہ سے بات چیت وہ نہیں چل رہی۔ آپ کیا رائے دیں گے اس کے بارے میں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کشمیر میں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہی چیزیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں اور کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی چیز آگے نہیں بڑھ رہی۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 چیزیں جو کہ مل کر جب ہم افغانستان اور عراق کی مثال لیتے ہیں تو وہاں پر 3 چیزیں ملی تو وہ ان کو کامیابی ہوئی۔ ایک ہے مسلح جدوجہد، ایک ہے ایک ریزسٹنس، نفرت، یعنی پوری قوم میں نفرت، اور تیسری اتحاد، یعنی پوری قوم میں اس بات پہ اتحاد ہے کہ ابھی ہم یہ آکوپیشن نہیں چاہتے۔
یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ اگر ہوں تو یہ زیادہ بہتر رہتی ہیں، کیونکہ اتحاد میں یوں لگتا ہے جیسے کہ کمپرومائز والے لوگ ہیں جی جو اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کمپرومائز نہیں ہوتا، یہ اتحاد ایک یونٹی کی یونٹی ہے جو کہ ایگری کرتی ہے پرپس کے اوپر کہ آبجیکٹو کیا ہے آزادی، لیکن یہ اس پر ڈس ایگری کرتی ہے کہ وہ آزادی کیسے حاصل کی جائے. لہذا یہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے کہ آزادی کیسے حاصل کی جائے یہ کوئی مضر ثابت نہیں ہوتا، یہ بلکہ مفید ثابت ہوتا ہے. لہذا اتحاد کی کوشش اس وقت کشمیر میں اس قسم کے اتحاد کی، اس عقل کے ساتھ اس اتحاد کی کوشش میرے خیال میں نہیں. دوسری چیز ہے یہ مسلح جدوجہد کرنے والے، ان کو اس وقت کہا گیا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں اور کوئی کارروائی نہ کریں. یہ بھی اس میں بھی وزڈم ہے جی، کیونکہ ہمیں ایک ڈسٹنس پیدا کرنا چاہیے. وہ جو لڑکے ہمارے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، اور وہ لوگ جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں ان کو یہ ہندوستان ہر دفعہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ان کو ملانے کی کوشش کرے کہ ایک ہی ہیں. جی، لیکن فائدہ اس میں ہے، وزڈم اس میں ہے کہ ہم ان کو ایک ڈسٹنس کریٹ کریں. ڈسٹنس ان ٹائم ابھی کریٹ ہو رہا ہے، جی، ڈسٹنس ان اسپیس آئندہ کریٹ کرنا ہے. ڈسٹنس اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ لوگ کام کر رہے ہوں مسلح جدوجہد والے، وہاں پر ریزسٹنس والے یہ جو پتھر پھینکنے والے کام نہ کر رہے ہوں. جی، لہذا ایک ضرورت ہے اس بات کی کہ ان دونوں کے درمیان جیسے کہ ابھی ڈسٹنس ان ٹائم کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آج کل وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے، اس طرح سے کہ ڈسٹنس ان اسپیس کریٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد کوئی آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے جی، یا یہ سارے کشمیری جو ہیں یہ سب اسی لائق ہیں کہ ان کے پر گولیاں چلائی جائیں، ان کو فنا کر دیا جائے. جی، جی، بلکہ یہ تینوں کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ تینوں آپریٹ کریں. جی، مسلح جدوجہد والے اپنی اسپیس میں آپریٹ کریں، جی، یہ جو نفرت کا اظہار کرنے والے ہیں یہ اپنی اسپیس میں آپریٹ کریں، جی، اور جو اتحاد کی کوشش کرنے والے ہیں وہ اپنی اسپیس میں آپریٹ کریں. تو یہ انشاءاللہ میں پوری امید ہوں کیونکہ تینوں کے ایلیمنٹ سکسیس کے، یعنی تینوں چیزیں تو موجود ہیں، جی، مسلح جدوجہد والے بھی موجود ہیں، اتحاد کی کوشش کرنے والے بھی موجود ہیں، جی، اور پتھر پھینکنے والے بھی موجود ہیں. جی، اور اگر یہ تینوں اپنی اپنی اسپیس میں کام کرتے رہیں تو میں پر امید ہوں کہ یہ تینوں کامیاب ہوں گے. آپ نے نفرت کا اظہار کا ذکر کیا کہ وہاں پہ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو کبھی نفرت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی صورتحال اس وقت سامنے آئی جب میں نے دلی سرکار نے ایک بہت بڑا وفد بھیجا بھارت کے اندر، اس کشمیر کے اندر، اور وہ اس کشمیر وہ جو وفد تھا ڈیلیگیشن تھا وہ اس کا پروگرام تھا کچھ ایسے ہسپتال میں جانے کا جہاں پہ کشمیری زخمی پڑے ہوئے تھے. اور جب وہ وہاں گئے، یہ ہندوستان کے اخبارات کی بھی میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھ رہا ہوں، اس کا الیکٹرانک میڈیا بھی اس نے یہ رپورٹ کی. جب وہ وہاں پہ گئے ان زخمیوں کی عیادت کے لیے، اور جب کہا لالچ دی گئی کہ ہم آپ کو یعنی پیسے بھی دیں گے اور آپ تو وہ تقریباً زخموں سے چور چور جو تھے ان لوگ بھی چیخنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں آزادی دے دیں. نفرت کا یہ عالم کہ وہ زخموں سے چور چور ہیں اور اس کے باوجود وہ وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے، میں آپ کی جو توجہ اس طرف یعنی مبذول کرانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں اس کے اوپر. یہ جو 3 مذاکرات کار یعنی ہندوستان نے بھیجے اور اس کے مذاکرات کو باقاعدہ ایک مرکزی وزیر کا اختیارات بھی سونپے گئے، ہندوستان ٹائمز کے وہ نمائندے بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں، اور ایک این جی او کی خاتون ہیں اور این جی او کی سربراہ ہیں یا رکن ہیں وہ، اور ان کے تعلقات پاکستان میں بھی این جی اوز کے بہت سے افراد کے ساتھ بڑے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں، اور ایک ایم انصاری صاحب بھی اس میں رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو ہندوستان ٹائم کے جو کہ اس ڈیلیگیشن کے سربراہ ہیں، انہوں نے تو اس بات کا برملا میڈیا کے سامنے اعلان کیا کہ کشمیر کے مسئلے کی جو کلیدی چابی ہے وہ حل کی جو چابی ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، پاکستان اس میں شامل کرنا پڑے گا. جبکہ بھارت جو ہے وہ اس بات سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا اس میں کوئی رول باقی نہیں رہا. اور جو خاتون این جی کی جو ہے بڑی اہم وہ بھی رکن ہے اس مذاکرات کاروں میں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہندوستان کے آئین میں بھی تبدیلی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھی یہ اب یہ معاملہ انتفاضہ کے بعد جو شروع ہوا ہے، اب کیا یہ وقت بھارت کی وقت گین کرنے کا یہ پالیسی تو نہیں ہے؟ کیونکہ
لازمی بات ہے کہ اگر آئین میں تبدیلی کی بات ہوگی تو 2/3 اکثریت اس کے لیے چاہیے، نہ نومن تیل ہو نہ رادھا ناچے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ کشمیر سے وقت دین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے سید علی گیلانی کا موقف درست ہے جو انہوں نے کہا کہ پہلے ان 5 نکات پہ یعنی آپ اس پہ راضی ہو، اس کو قبول کریں تو اس کے بعد پھر مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکات جو ہیں یہ ہٹ درمی کا نتیجہ ہے؟ میں اسٹریس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3 ایلیمنٹس فار لبریشن جو ہیں، جو کہ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں، علیحدہ اسٹریٹجیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان 3 ایلیمنٹس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک جس کو میں یونٹی کی، اتحاد کے جو لمبردار ہیں، جو سب فورسز کو انسائڈ کشمیر یونائٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اگر اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو اگر گیلانی صاحب اپنے موقف پر قائم بھی رہے تو کشمیر میں ایک اتحاد کی طرف سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس قسم کے مذاکرات کا کہ آپ ایک طرف تو مذاکرات کر رہے ہیں لیکن جو ریجیکشنسٹ ہیں اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ویٹو پاور کسی اور کے پاس ہے جی، تو ویٹو پاور جو ہے وہ گیلانی صاحب کے پاس رہے گی. لیکن یہ بڑی سمجھداری کا کام ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سمجھداری کے ساتھ وہ لوگ جو کہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جس میں ارندھتی رائے سے لے کر انصاری اور ہندوستان ٹائم کے لوگ اور وہاں کی این جی اوز اور سارے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، گفت و شنید کے ذریعے بات چیت ہو، جی، جس سے کہ حل نہیں ہونا، جی، لیکن ان کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے. یہ اس میں دانشمندی نہیں، اگر گیلانی صاحب نہیں انگیج ہوتے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی، ایک ریجیکشنسٹ فرنٹ رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو ریجیکٹ نہ کریں، وہ ایک دوسرے کو نہ کہیں کہ یہ آدمی خام خواہ میں مروا رہا ہے، اور یا دوسرے کو کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپیزمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کی اور یہ ناکام ہوں گے، یہ ہماری موومنٹ کو ناکام کر رہے ہیں. یہ جو پتھر پھینکنے والے اور جو اتحاد کرنے والے یہ ایک دوسرے کے ممد اور معاون ہیں، یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا دشمن نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ اخیر میں فیصلہ کرنے والے یہ دونوں نہیں ہیں، وہ اور ہے. اگر یہ اوور آل پکچر کو اگر آپ سمجھیں تو پھر کامیابی کی طرف ہم ہوں گے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ابھی یہ تینوں ایلیمنٹ لڑنے شروع ہو جائیں جی، اور اپنی اسپیس میں اپنے کام کو ترتیب دے کر حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ نہ کریں تو پھر وہ کامیابی نہیں ہوگی. اس لیے اس پروگرام کو آئی ہوپ کوئی کشمیری سن رہے ہوں، جی، اور کشمیری سنیں گے اس پروگرام کو، دیکھ رہے ہیں پروگرام سنیں تو میں اپنی تجربے اور سوچ کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں ایلیمنٹ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ تینوں ایلیمنٹ اپنی علیحدہ علیحدہ دائروں میں اسپیس رکھتے ہوئے آپس میں یہ اگر کام کریں تو اس حالت میں یہ گیلانی صاحب کا اپنا رول ہے اور وہ پتھر پھینکنے والوں کا اپنا رول ہے، اور وہ لوگ جو کہ گفت و شنید اور آئینی راستہ، جمہوری راستے کی بات کرتے ہیں، ان کا اپنا رول ہے. لیکن سب بات تو آزادی کی کر رہے ہیں نا. تو کیا برگیش صاحب آپ پتھر پھینکنے والے اور گیلانی صاحب کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گیلانی صاحب کیونکہ ایک واقعی ایک بڑی متفقہ قیادت اور بڑی پرعزم قیادت سامنے آئی وہ ایک ہے، اور وہ ان کی اپیل پہ کیلنڈر جاری ہوتا ہے اور وہ لوگ باہر نکلتے ہیں، جن کو میں ریجیکشنسٹ کہتا ہوں. دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے تو میں وہی ٹرم استعمال کر رہا ہوں جو باقی لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ پتھر پھینکنے والے اور گیلانی صاحب ایک ہیں. جی جی، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں گفت و شنید کی جائے ہندوستان کے ساتھ، وہ علیحدہ ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو مسلح جدوجہد کرنے والے وہ علیحدہ ہیں. یہ 3 ڈفرنٹ ایلیمنٹ. گیلانی صاحب بھی گفتگو کرنے، گیلانی صاحب نے تو بڑا پرامن طریقہ بتایا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے گیلانی صاحب یہ یعنی شور ہونا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلے 63 سال کا جو تلخ تجربہ ہے ان کے سامنے، اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیے کہ اس سے زیادہ بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ یو این او کے اندر باقاعدہ طور پہ ریزولوشنز پاس ہوئی جہاں پہ پنڈت جواہر لال نہرو نے وعدے کیے، اس پہ بڑی طاقتوں کے اس میں دستخط موجود ہیں کہ کشمیر کو حق ارادی دیا جائے گا. اب اس نے ریزولوشن اپنے آئین کے اندر اس نے کشمیر کو بھارت کا ٹوٹل قرار دے دیا ہے. تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے تو اس مسئلے کو مسئلہ تو سمجھیں آپ تاکہ اگلی بات ان کا اسٹینڈ صحیح ہے. ایک ہوتا ہے پبلک ڈائلاگ،
ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک کا ڈائلاگ. ابھی یہ دو جو ایلیمنٹ جن کو میں سپریٹ کر رہا ہوں، گیلانی صاحب بھی ایک قسم کا ڈائلاگ کر رہے ہیں، پبلک ڈائلاگ کر رہے ہیں جی وہ اپنی ڈیمانڈ جو ہے پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ڈائلاگ وہ بھی کر رہے ہیں، جی جی یہ نہیں کہ ڈائلاگ نہیں کر رہے. اور وہ ڈائلاگ اگر اس اخیر میں ڈائلاگ کی یہ سٹیج آئے گی، آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، پنڈت نہرو نے وعدہ کیا تھا، جی ہندوستان اور پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہے 1948 اور 49 کے ریزولوشن کی شکل میں، اس وعدے کو پورا کریں. جی اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ بہت دیرینہ ہے، پرانا ہے، اور اس مسئلے کا حل وہی ہے. تو یہ بھی ایک ڈائلاگ ہے، لیکن یہ پبلک ڈائلاگ ہے. اس سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد اسی بات کو، اس مسئلے کو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ، اور اسی سوال کا جواب ابھی مزید لے گا. اور اس سوال بلکہ آپ کے اس جواب سے مزید کچھ اور سوالات نے بھی جنم لیا ہے. ناظرین اب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اسٹے ٹیونڈ ود اس. اس وقفے کے بعد فوری طور پہ آگے ہم اپنے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم ختم کر رہے ہیں.